آپ علیہ الصلاۃ والسلام خلق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق، عادات، اطوار یہ دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اسلام اپنے اخلاق کی بنا پر ہی پوری دنیا میں اس کا پرچم لہرا ہے۔ ساری انسانیت، ساری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہنے والی ذات کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور آج بھی ان سے زیادہ کسی کا کوئی چاہنے والا نہیں۔ خلق انسان کا جب اچھا ہوتا ہے تو قلوب میں وہ جگہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اخلاق جب اچھے ہوں گے، ہم اپنے اخلاق کی بنا پر لوگوں کے قلوب پر حکومت کرنے لگیں۔ اخلاق جب پورے ہوں گے، ہم بد کردار ہوں گے، ہمارا خلق اچھا نہیں ہوگا تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انہی کا مسلک چلتا ہے۔ رات بھر بیچارے مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور دن بھر لوگوں کو مسائل کا پوچھنا، جواب دینا، ان کے سوال کا جواب دینا، یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات بھر جگے اور دن بھر مسائل کے کام میں مشغول رہے، دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کے لیے نکلے، بالا خانے پر چڑھے، ایک صاحب آیا اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ امام صاحب نیچے اترے، فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال تھا وہ بھول گیا، آپ سے کچھ پوچھنا تھا، راستے میں یاد تھا، یہاں کر کے میں بھول گیا کہ کیا پوچھنا۔ بھلا بتائیے، رات بھر کے تھکے اور دن میں کام کرنے والا شخص، اچھا مسائل بتانے کے لیے بھی ان کے پاس اوقات ہوتے کہ میں اس وقت لوگوں کو مسائل بتائے جاتے ہیں، اس وقت میں وہ شخص نہیں آیا۔ آرام کرنے کے وقت میں جو تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے اس میں آ گئے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پھر آ جائے۔ آپ بالا خانے پر چڑھے، لیٹے تھے کہ پھر اس نے دستک دی۔ امام صاحب پھر اترے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ امام صاحب وہ سوال کرنا تھا پھر بھول گئے، سوال کرنا تھا پھر بھول گئے۔ امام صاحب نے کہا بھائی جب یاد آ جائے تو پھر سے پوچھ لینا، کوئی بات نہیں۔ آپ تیسری بار بالا خانے پر چڑھے آرام کے لیے، اور اس نے پھر دستک دی اور کہا کہ امام صاحب سوال پھر بھول گیا، راستے میں یاد آیا پھر بھول گیا۔ امام صاحب نے پھر کچھ نہیں کہا، اور پیشانی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بھائی یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ پھر یہ شخص کہتا ہے امام صاحب میں ہار گیا، میرا دوست جیت گیا۔ امام صاحب نے فرمایا بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ یہ کیا کہ میرا دوست جیت گیا میں ہار گیا؟ کیسے تم ہار گئے؟ اس نے کہا کہ سفیان ثوری کے بارے میں میرا دوست میں کہتا تھا وہ سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ حلیم، غصہ نہ کرنے والے شخص ہے، اور میرا دوست کہتا تھا امام ابو حنیفہ جیسا کوئی شخص بردبار اور حلیم دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں نہیں مانتا تھا، میں نے کہا میں آپ کو آزماؤں گا، امتحان لوں گا۔ آج میں نے آزما لیا، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں آپ جیسا بردبار، آپ جیسا حلیم، آپ جیسا غصہ کرنے والا شخص کوئی بھی نہیں۔ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ جو الفاظ نکالتے وہ ہماری زبان پہ آ گیا ہوگا، ابے کمبخت نالائق تو آرام کرنے وقت کیوں آ گیا؟ دنیا مسائل پوچھنے کے لیے آتی ہے تو تم اس وقت آتے، اس وقت کیوں تم آ گئے؟ جہاں اس وقت میں آنا۔ اور جو ہم کہتے اللہ کی پناہ، ہمیں بردبار ہونا چاہیے،
حلیم ہونا چاہیے، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، غصے پر ضبط کرنا چاہیے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ غصہ ایسی چیز ہے، اگر کسی انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے تو جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے وہ ادھر ادھر پھینکتا ہے، ایسے میں اس شخص کو ادھر ادھر نچاتا ہوں، گھماتا ہوں، پھراتا ہوں، جو شخص اپنے غصے پر ضبط نہیں کر پاتا۔ میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ میں صف سیدھی کرا رہے ہیں۔ ایک صحابی سب سے تھوڑا آگے پیچھے رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی، آپ نے یوں مار دیا کہ بھائی سب سیدھی کرو۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا، آپ نے فرمایا بھائی اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق ہو تو لے لے، اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق ہو تو لے لے، اگر میں نے مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اذیت پہنچی ہو، علم پہنچا ہو تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ مرض الوفات میں ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ڈنڈے سے مارا تھا، میں آپ سے بدلہ لوں۔ صحابہ دیکھنے لگے یہ شخص کون آ گیا، محبوب سے بدلہ لے گا، رسول اللہ سے بدلہ لے گا۔ اچھا وہ صحابی ہے؟ آپ علیہ السلام سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آج آپ کے جسم پر کپڑا ہے، آپ کپڑا ہٹائیے تو میں بدلہ لوں گا۔ قربان جاؤں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کیسے خلق عظیم پر تھے، آپ اعلیٰ پیمانے پر خلق فائز تھے، آپ نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میرے ساتھی میرے آج سے آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے بدلہ مت لینا۔ اللہ کے رسول نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا، یہ صحابی جا کر کے آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا، مجھے مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا۔ یہ اخلاق کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہے، میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے، تاجدار نامدار کا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم بھی تو انہی کو امتی ہیں بھائی، ارے ہم کس کے امتی ہیں؟ اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ اس نبی نے اپنے اخلاق کو، کردار کو عملی جامہ پہنا کر کے امت کو بتایا کہ تم بھی اسی طریقے سے عمل کرو۔ لیکن آج ہم اس اخلاق پر کتنا عمل کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ آپ علیہ السلام جب مکے سے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے خانہ کعبے کی چابی دے دو، میں اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کچھ عبادت کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے چابی نہیں دیا، بہت ریکویسٹ کیا، بہت درخواست کی، چابی نہیں ملی۔ اور آپ علیہ السلام دل میں وہ غم اور رنج لے کر کے چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے کہ مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تو میری جائے پیدائش ہے، تو میرا وطن ہے، تو مجھے بہت عزیز ہے، تو مجھے بہت قریب ہے، لیکن تیرے باشندے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ لیکن جب مدینے سے آپ آئے، فتح مکہ کے دن، فتح مبین سے قرآن جس کی تعبیر کرتا ہے، آپ اس دن آئے تو آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی بھی مار اور پیٹ نہیں ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم سب لوگ آزاد ہو۔ آپ کا زور مضبوط ہو چکا تھا، آپ مضبوط ہو چکے تھے، آپ پہ قوت بڑھ چکی تھی، آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبے کی چابی جس کے ہاتھ میں تھی اس نے آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے اس میں نماز پڑھی، آپ نے اللہ کے سامنے کچھ مناجات بھی کی، اور اس کے بعد صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آج بتاؤ، ایک وہ دن تھا چابی دینے سے تم انکار کیے تھے، آج تم نے خانہ کعبہ کی چابی رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آج چابی کس کو ملے گی۔ اللہ کے رسول کا خلق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی کل بھی تمہارے ہاتھ میں تھی اور آج بھی تمہارے ہی ہاتھ میں دیتا ہوں۔ صحابہ سمجھتے تھے ہو سکتا ہے ابو بکر کو مل جائے، ہو سکتا ہے عمر کو مل جائے، ہو سکتا ہے علی کو مل جائے، ہو سکتا ہے ابو العاص کو مل جائے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں چابی دی اور فرمایا کہ لو یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے اور قیامت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گی، جو تمہارے ہاتھ سے چابی لے گا وہ
ظالم ہوگا۔ یہ میرے نبی کا کردار تھا۔ قرآن اسی کو تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ تو امت کو کیا کرنا چاہیے کہ محبوب جس طریقے سے ہمیں سبق دے کر کے گئے ہیں، اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، محبوب کے طرز پر زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم محبوب کے سچے امتی ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔